बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने ताहिर ज़हूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और जो लोग इंसाफ चाहते हैं वो लोग, उनको पता होगा कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े झूठ बोले गए और बड़ी सफाकी के साथ इतने बड़े झूठ बोले गए कि एक 73 ईयर ओल्ड एक बूढ़ा जिसको दुनिया जहान की सारी बीमारियां लगी हुई हैं, वो बड़ा हट्टा कट्टा होके बैठ के हमसे भी ज्यादा एक नौजवान की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ अपने आप को वहां पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसने जो मीडिया को आगे जवाब जो थे, उसके सवालों के जवाब थे, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। क्या कुछ ऐसे सवाल के जवाबात हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं भी इनका पोस्टमार्टम करने वाला हूं। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, मेरा यहां पे पहला सवाल है खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इनके आलाकार हैं, जो कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं अल्लाह से डरो, आप झूठ बोल रहे हो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप आए, अगर आप उन्हें डिफेंड कर रहे हैं तो आप आए, यहां पे हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो दें। मेरा पहला सवाल इसमें यह है कि जब यहां पे ताहिर ज़हूर ने इंकशाफ किया है, ये उन्हीं की बकौल है जो कुछ वो बता रहे हैं कि पहले इनको पता नहीं था, जब अंदर गए तब पता चला कि अंदर कत्ल हुआ है। और वामिक रियाज का यहां पे ये कहना है कि हमारे मोबाइल गार्ड रूम के अंदर जमा थे और वहां पे उसके बाद हम पुलिस को इसलिए कॉल नहीं कर पाए। अब यहां पे दो मुतजाद बातें हैं, बड़ा गौर कीजिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है ये फौरन कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं? ताहिर ज़हूर को कॉल करते हैं। ताहिर ज़हूर आगे किसको कॉल करता है? जाकिर जाफर को कॉल करता है। यहां पे पुलिस को भी तो कॉल की जा सकती थी। पहले एक शख्स ने अपने जो बॉस था उसको कॉल की, फिर उसने अपने बॉस को कॉल की। ये क्या हुआ? यहां पे एक बहुत बड़ा झूठ जो इसने, मैंने पहले ही कहा था, जो वामिक रियाज ने स्टोरी बताई थी, अब ताहिर ज़हूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो स्टोरी बताई है, ये एक मन गढ़ंत और एक क्रिएटेड स्टोरी है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। ये तो वाज़े तौर पे आप भी समझ चुके होंगे कि एक शख्स कह रहा है कि हमारे मोबाइल गार्ड रूम के अंदर जमा पड़े हैं, फिर दूसरा वो यहां पे बता रहा है कि हमने ताहिर साहब को कॉल की। कैसे कॉल की? आप पुलिस को भी तो कॉल कर सकते थे। आपको जब पता चला कि वहां पे मर्डर हुआ है, उसके बाद आपका किसी किस्म का कोई राइट नहीं बनता था कि आप किसी और को कॉल करें। आपका राइट बनता था कि आप सीधा पुलिस को कॉल करें। फिर एक दूसरी बात, यहां पे वो बात करते हैं इंटरवेंशन की। मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं और ताहिर ज़हूर और वामिक रियाज बता चुके हैं कि इंटरवेंशन क्या होती है। जब वो इंटरवेंशन करने के लिए वो जाते हैं, उनको एक इस किस्म की हिदायत होती है कि जहां पे असला हो, जहां पे किसी किस्म का कोई हादसा या कोई कत्ल इस तरह का केस हो, तो वहां पे वो पीछे हट जाते हैं। यहां पे जब उनको कत्ल नजर आया, केस नजर आया, तो यहां पुलिस को कॉल नहीं करनी चाहिए थी। फिर दूसरा पॉइंट, यहां पे जो ताहिर ज़हूर है उसने क्या कहा कि हम जाते होते हैं इंटरवेंशन करने के लिए, ये पुलिस का केस नहीं होता। पुलिस वहां पे जाती होती है जब जहां पे किसी भी जगह पे कोई क्राइम हुआ होता है। जब क्राइम हुआ होता है, पहले आपको नहीं पता था, माना इस बात का कि पहले क्राइम का आपको नहीं पता था, जब आपको पता चला क्राइम का आपको बताते हैं, फिर आपने जाकिर जाफर को बताया और जाकिर जाफर ने बड़ा नॉर्मली, वो शौक भी नहीं हुआ, उसको कोई हैरानी भी नहीं हुई, नॉर्मल अंदाज में उसने कहा उसने पी रखी होगी, उसको गुस्सा आ गया, उसने कत्ल कर दिया होगा। तो इसने मतलब इस तरह किया जैसे किसी चिड़िया को कत्ल कर दिया हो इसने। ये तो इनके झूठ, इतने सारे झूठ हैं, किस किस झूठ का ये जवाब देंगे? फिर यहां पे जो मेन पॉइंट बनता है यहां पे, फिर उसके बाद इनको चाहिए था कि अपनी इनकी इंटरवेंशन खत्म हो जाती है। अब इनका जो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट का जो अमल जिसके लिए आए थे वो खत्म था। अब यहां पे प्रूफ हो गया है, इनको पता चल गया है कि आगे कत्ल हुआ है। फिर इनको चाहिए था कि ये पीछे हट जाते। इन्होंने अगर पुलिस को कॉल नहीं की, इन्होंने पुलिस को कॉल करते, बल्कि उसके बाद इन्होंने पहले किसको कॉल कर दी? ताहिर ज़हूर को कॉल कर दी। ताहिर ज़हूर ने जाकिर जाफर को कॉल कर दी। यहां पे उनके मोबाइल जो थे वो कहां पे थे? गार्ड रूम में जमा थे इनके। यहां पे एक बहुत बड़ा झूठ था। जहां पे ताहिर ज़हूर को कॉल की जा सकती है, वहां पे पुलिस को भी तो कॉल की जा सकती थी। फिर
ان کے ساتھی کے ساتھ جو ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، ایک شخص کو یہاں پہ ٹھوڑی کے گردن کے قریب، جہاں پہ اس کی شارک کے قریب اس کو خنجر مارا گیا، پھر اس کے پیٹ کے اندر بھی اس کو خنجر مارا گیا، دونوں ہی نازک جگہ پہ اس کو جو خنجر مارا گیا، عین ممکن تھا کہ ان کی بھی امجد کی بھی موت ہو جاتی، اس کو اتنے بڑے زخم تھے، لیکن یہاں پہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی جو ہے کیس نہیں کیا، ایف آئی آر درج نہیں کرائی ان کے اوپر، یہ تو الگ سے کیس بنتا تھا۔ پولیس نے جو زاہد جعفر ہے اس کے کیس، زاہد جعفر ہے اس کو نور مقدم کے کیس میں تو پکڑنا تھا، لیکن آپ کے ساتھ جو کیا، آپ نے کیوں ایف آئی آر درج نہیں کروائی؟ پھر سب سے اہم اس کے اندر جو بات تھی، آپ کو جب آپ کے سر پہ آئی، اب دیکھیں نا آج جو ماحول ہے، ہمارا معاشرہ ہے، آپ خود دیکھیں، آپ اور میں اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی شخص کو ایک چپیٹ بھی مار دیتا ہے تو اس کو آگے 3 چپیٹیں اور مارتا ہے، یہاں وہ ایک چاقو کے ساتھ، ایک چھری کے ساتھ آپ کے پیٹ کے اندر گھسا رہا ہے، آپ کے تھوڑی کے نیچے گھسا رہا ہے، آپ اسے کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ نہ کوئی ایف آئی آر درج کروا رہے، کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے۔ یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے جھوٹ اور اتنے بڑی صفاقی کے ساتھ ایک بوڑھا بڑا جوان ہو کے بڑے آ کے میڈیا کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، ثانیہ ستار کی طرح، یہ آپ کے سامنے تھا سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تھراپسٹ جو ہے وہ ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ جہاں تک میں نے سنا ہے، بہت سارے ایسے میں نے پڑھا بھی ہے، کیونکہ میں بھی الحمدللہ جو ہے ماسٹر میں نے کیا ہوا ہے، میں نے جہاں تک پڑھا ہے، میں نے جہاں تک سنا ہے، ایک ڈاکٹر کے علاوہ تھراپسٹ جو ہے وہ کسی قسم کی میڈیسن یا جو انجیکشن ہے یہ اس کو سجیسٹ نہیں کر سکتا، وہ نہیں لگا سکتا، وہ کانسلیٹ تو کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عصمت آدم جی ان کی سٹوڈنٹ رہی ہے، 6 سال ان کے پاس تعلیم حاصل کرتی رہی ہے، 6 سال میں تو لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ان کی تو ہاؤس جاب بھی ہو جاتی ہے، ان کی پریکٹس بھی 1 سال کی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ وہ کیا بنی ہے ان کے پاس۔ اور اس کے علاوہ جو مین درندہ ہے زاہد جعفر، اس کو کیسے انہوں نے ایک ایف اے پاس ایک شخص کو انہوں نے کیسے تھراپسٹ بنایا ہوا تھا، ان کو کانسلیٹ دیا ہوا تھا، یہ سارا کچھ کیسے ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک ایسا ادارہ جس کے اندر جو ایفیلیشن نہیں ہے، اور جو وہ خود بتا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ یا تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی بیس پہ ہوگی، یا خاص کوئی اس سے مطلب بڑے عہدے کا کوئی ڈاکٹر ہو، یا جس نے ایف سی پی ایس کیا ہو، اسپیشلائزیشن کی ہو، کم سے کم منیمم اس میں جو ایم بی بی ایس ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے بعد یہ ادارہ چلا رہے ہیں، اس کے بعد بڑی شفافیت کے ساتھ، بڑی ڈیٹ پن کے ساتھ آ کے ایک جوان بن کے ایک بڈھا جس کو پوری دنیا جہان کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اس کو شوگر بھی ہے، اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، اس کو اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، اس کو وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی سانس نہیں پھولی اس کی۔ میں بات کر رہا ہوں، مجھے فیل ہو رہا ہے، مجھے تھکن فیل ہو رہی ہے، لیکن اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اتنی لمبی کانفرنس کرنے کے باوجود، اور بہت سارے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ کیا ایک بہت بڑا جھوٹ تھا، ایک پلان تھا، ان کا سارا ملی بھگت تھی۔ لیکن اب جو اہم بات سامنے آ رہی ہے، اب جو درندے ہیں اور ان کے جو سہولت کار تھے، اب وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں، اب ہر بندہ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس یہی بتاتی ہے، اور پولیس کے اوپر وہ کیا الزام لگائے گا؟ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ بڑی زبردست کی ہے، پولیس نے ایسی چیزیں نکالی ہیں کہ ہمیں پہلے تو حیرانی ہوئی کہ پولیس نے کیسے ان کو پکڑا، ان کے جو جرم تھے، انہوں نے جو جس طرح چھپایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنا ایک اصل چہرہ تھا وہ سامنے لے کے آئی پولیس، یہ تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا پوسٹ مارٹم تھا کہ کتنی ڈیٹ پن کے ساتھ جو ہے جھوٹ بولے گئے، اور جہاں تک بات ہے نور مقدم کی، اس کو تو انصاف ملے گا، اور جب تک ان نور مقدم کو انصاف نہیں ملتا ہم ان کی جان نہیں چھوڑنے والے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا ہم نور مقدم کو انصاف دلائیں گے۔ یہ لوگ جو شریک ملزم ہے، کو اکیوزڈ ہے، اور جو مین اکیوزڈ ہے، یہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے، نہ عصمت آدم جی بچ سکتی ہے، نہ زاہد جعفر بچ سکتا ہے، نہ یہ 6 درندے اس کے سی ای او سمیت یہ بچ سکتے ہیں، نہ ہی اس کے ملازم بچ سکتے ہیں۔ وہ غریب ضرور ہیں، اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ ایک مالی
اس کے گھر والے اس کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے؟ ایک شخص کی غریب ہے، وہ اپنی درخواست کے اندر جو ضمانت کے لیے درخواست دیتا ہے اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ میرا ایک غریب گھرانے سے تعلق ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے 2 بڑے وکیل سامنے آتے ہیں جن کی فیس لاکھوں میں ہے، میں اور آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ کیسے عین ممکن ہے؟ اب یہاں پہ ایک انکشاف ہوا ہے کہ مبشر لقمان نے اور شاہ خاور جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں ان کے نور مقدم کیس کی طرف سے، انہوں نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ یہاں پہ جو ایک بات ہے وہ بڑی اہم ہے، کس حوالے سے کہ اب اگر یہ ان کی طرف سے وکیل کھڑے نہ کرتے، ان کو بچانے کی کوشش نہ کرتے، تو ایسا نہ ہوتا کہ طاہر ظہور کی طرح یہ بھی ایک اپنا الگ سے موقف اختیار کر لیتے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے جو ہے ان کی طرف سے فیملی جو ہے ان کی ظاہر جعفر کی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی طرف سے وکیل کیے گئے، یہ ایک ملی بھگت کے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے۔ باقی آپ جو کچھ ہوتا آیا ہے پچھلی میری ویڈیوز کے اندر اور بہت سارے اور لوگوں کی ویڈیوز کے اندر آپ سن چکے ہوں گے، تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ ان درندوں کو کبھی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو ہم آخری سزا تک لے کے جائیں گے جب تک نور مقدم کو انصاف نہیں ملتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔